اس کی شکل پہ جو ہے اللہ نے لعنت جو ہے برسائی ہوئی ہے رانا ثناء اللہ. وہ خان کی زندگی کے حوالے سے کیا لغویات بک رہا ہے. پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے نا, یہ اپنے گھونڈے سڑک چاپ گھونڈے بٹائے ہوئے ہیں, یہ آپ کے لیڈر ہے. یہ زبان ہے کہ خان کی زندگی جب تک ہے, خان کے وجود سے آپ کو خطرہ ہے. اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کی کبھی شکل پہ کندہ ہے. آپ دیکھ لیں اس کی شکل کو, اور ایسی زبان استعمال کرو گے رہنا تو تمہیں 10 سے ضرب دیتے ہیں اسی طرح جواب ملے گا. لگوائے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, جیو بول پڑا, جیو کو داد دینی چاہیے. دیکھیے اگر پاکستان میں آپ کی داخلہ, خارجہ اور آپ کی معیشت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے تو حکومت کیا ہے؟ پھر تو بہتر ہے نواز شریف صاحب اب آج کل مریم نواز کی مشیر پنجاب میں لگی ہوئی ہے تو وہ مشیر پنجاب ہیں, اور شہباز شریف کے لیے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے, شلوار شریف ہے. جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتا ہوں. اگر اس طوالت کے ساتھ اپیلوں کی سنوائی ہوتی ہے تو پھر ہمارے جو آنے والے 2 اور اپیلیں ہیں وہ معاملات کو عید کے بعد لے جائیں گے. تو لہٰذا ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اب عدالت کو کہیں کہ جی اب جتنی بات ہوئی ہے اسی پہ اکتفا کر لیں اور فیصلہ دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں کچھ اینکر حضرات جو ہیں مسلسل یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں انتشار ہیں. آج عطا تارڑ نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گور صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں اور میرا ذکر کیا ہے کہ میں کوئی اور بات کرتا ہوں. ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور کوئی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے. ہم جب جیل سے نکل آتے ہیں آپ موجود ہوتے ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک ہی بیانیہ دیتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف متحد ہیں, ایک مٹھی ہیں, اور کچھ ہمارے اپنے اندر کور کمیٹی میں ہم ایشوز پہ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں تو وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اس اختلاف رائے کو جو ہے آپ لوگ پارٹی کے اندر اختلاف قرار دیتے ہیں. ہماری گزارش ہے, کل ایک صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب, انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں نے کور کمیٹی میں معافی مانگی اور میں نے فلاں سے معافی مانگی. یہ خبریں کون دیتا ہے اور کیوں اس طرح بغیر تصدیق کے وہ ایسے جہاں دیدہ ایسے کریڈیبل صحافی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ نہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہے کور کمیٹی میں, نہ کسی اور سے معافی مانگی ہے, اور ان کو ایسے خبریں پھیلانے سے پرہیز کرنی چاہیے. باقی جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ہماری رائے کے اظہار کو جو ہیں ہر ایشو پہ بعض اوقات تجاویز ہوتی ہے, بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں, اور ان کمنٹس کو جو ہے پارٹی کا بیانیہ تصور نہ کیا جانا چاہیے. باقی تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی چوری جو ہے تاحال جاری ہے. اب پھر جو ہے 2 حلقوں میں سن رہے ہیں کہ جی ریکاؤنٹ کا آرڈر ہو گیا ہے, اور اسی ریکاؤنٹ کے بہانے یعنی حادی کر رہے ہیں, اتنا اندھا سمجھا ہے. ایک امیدوار 8,375 ووٹوں سے پاس ہوا ہے, حلف لیا ہے قومی اسمبلی میں, اور اس کے بعد جو ہے اس کے تیلے تو اسی ریٹرننگ افسر کے پاس ہے جس نے فارم 47 بنائے ہیں. انہوں نے تیلے کھول کے ان کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پہ ڈبل مہر لگا دیے تاکہ اس کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائے, اور بعد میں ریکاؤنٹ کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی 8,300 کی لیڈ ہو بھی گئی, 3,500 کی اور لیڈ جو ہے نون کی امیدوار کو دلا دیتے ہیں. یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنی جیل سازی سے یہ سیٹیں حاصل کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں؟ جیل سازی, فراڈ, چیٹنگ. اسی پہ یہ حکومت بنی ہے. جو حکومت دھوکہ دہی کے بنیاد پہ بنی ہو وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی. ان کا کام یہ ہے, اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے. یہ دھوکہ دہی جو ہے یہ ہاربنجر ہے, نقیب ہے قوم کے ساتھ بڑے دھوکے کی. انہوں نے بڑے ہاتھ مارنے ہیں, جس طرح انہوں نے 16 ماہ میں مارے, اور آئندہ جو چند مہینوں میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ بہت بڑے فراڈ ہونے والے ہیں. پاکستان ایئر لائن کو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی خسارے میں جا رہا ہے. قوم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے. پی آئی اے کے فنڈز جو ہیں خرد برد ہوئے ہیں, پی آئی اے کے جہاز خریدے گئے ہیں,
ایک جہاز بوئنگ $140 ملین پہ بوئنگ کمپنی بیچتی ہے. ہمارے PIA نے 7 جہاز خریدے $138 ملین پہ، ادائیگی گورنمنٹ نے کر دی. بعد میں جب انہوں نے کہا جی کہ کاؤنٹ ڈاؤن دیں، بریک اپ دیں کہ کس انجن کے کتنے ہیں، اندرون حصے کی کتنے ہیں، تو بریک اپ میں پتہ چلا کہ $40 ملین انہوں نے مینٹیننس قیمت میں رکھے ہیں. تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجینئرنگ کا اپنا شعبہ ہے تو ہمیں مینٹیننس کے پیسے واپس کرو. $280 ملین بوئنگ نے واپس کیے. وہ پیسے پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں، آف شور اکاؤنٹ میں گئے ہیں. اب کہتے ہیں PIA کو بیچو، پرائیویٹائز کرو. اور بھائی وہ پیسے کون نکلوائے گا؟ اور یہ ایک نہیں، اس طرح کئی وارداتیں ہوئی ہیں. اب پرائیویٹائزیشن کے نام پہ اونے پونے داموں ان قومی اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو ایڈوانس میں آگاہ کر رہے ہیں. ایک اور بات، آخری بات جو آپ کے ساتھ، خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں. اب جبکہ یہ تینوں اپیلیں رائپ ہو گئی ہیں، میچور ہو گئی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہے یہ ٹرائل. تو دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گیئر لگا دیا جج صاحب نے، اور کل پھر اس میں سماعت ہے. یعنی تمام اسلام آباد کی محتاط عدلیہ نے دیگر تمام کیسز چھوڑ کے خان صاحب کے کیسز پہ فوکس کیا ہوا ہے. خان صاحب کو سزائیں دلوانی ہے تاکہ یہاں سے اگر خان بری ہوتا ہے تو ایک اور کیس میں ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ بدستور جیل کے اندر رکھا جا سکے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ چوری کے لیے ہمارا احتجاج ہے 30 مارچ کو، اس میں DC نے یہ ریزن دیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے 23 مارچ کو، تو 23 مارچ کو اسے نہیں دی جا سکتی. اب 30 مارچ کو بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کے پاس IB کے اور اسپیشل برانچ کے رپورٹس آئے ہیں. IB تو ان کا بغل بچہ ہے. IB تو کہیں یہ کہیں دن ہے تو دن ہے، کہیں رات ہے تو رات ہے. یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو حکومت کی اشاروں پہ ناچ رہی ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خطرہ ہمیں ہے یا خطرہ حکومت کو ہے؟ آپ کی لڑائی افغانستان کے ساتھ ہے، آپ کی لڑائی جو ہے دہشت گردی کے اگینسٹ ہے. تو لہٰذا وہ تختہ مشق یا ٹارگٹ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کے واقعات میں حکومت پہ اٹیک ہوتے ہیں. ان کو 23 مارچ کو خطرہ نہیں تھا، اتنا بڑا ایونٹ کر دیا، اور ہمیں خطرہ ہے. 72 ہم نے جلسے جلوس کیے، ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی نہیں دی، نہ سندھ میں، نہ KP میں، نہ بلوچستان میں، نہ اسلام آباد میں، اور نہ پنجاب میں. سارے پرامن رہے. اور اب کہتے ہیں کہ PTI کے جلسے کو تھریٹ ہیں. تو لہذا ہم تمام تھریٹ کے ساتھ اپنے ہی رسک پہ اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو بہانے کر رہے ہیں، بنیادی حق ہے ہمارا آرٹیکل 16 کے تحت احتجاج کا، آرٹیکل 17 کے تحت ہمارا حق ہے کہ ہماری پارٹی کی قیادت میں ہم اس کو لیڈ کریں، اور آرٹیکل 19 کے تحت یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے احتجاج میں قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی اپنا اظہار آزادی رائے کریں. تو لہذا ان چیزوں کو پاکستانی یہ دیکھ لیں، ان کا یہ بے روپ کہتے ہیں جی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں. او بھائی آپ ہم سے تو سانسیں چھین رہے ہیں، آپ ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں. اوپر سے وہ جس کی شکل پہ جو ہے اللہ نے لعنت جو ہے برسائی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ، وہ خان کی زندگی کے حوالے سے کیا لغویات بک رہا ہے. PMLN کو سوچنا چاہیے نا، یہ اپنے غنڈے سڑک چاپ غنڈے بٹائے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیڈر ہیں. یہ زبان ہے کہ خان کی زندگی جب تک ہے، خان کے وجود سے آپ کو خطرہ ہے. اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کی کبھی شکل پہ کندہ ہے. آپ دیکھ لیں اس کی شکل کو، اور ایسی زبان استعمال کرو گے رہنا تو تمہیں 10 سے ضرب دیتے ہیں، اسی طرح جواب ملے گا. آپ نے کئی الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں، خلاف الزامات جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتا ہوں. 50 سے زیادہ ہمارے 50 سے زیادہ آپ نے کہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ میں نے نہیں کہا تھا. آپ نے میرا بیان سنا ہی نہیں ہے نا. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہے کہ آپ کی طرح کے مطابق 50 سے زیادہ لوگوں کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے. آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یا پارٹی کے اگینسٹ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے لوگ یا نہیں ہوئے. حضرت آپ نے میرا بیان نہیں سنا ہے. میرا بیان ہے نا تو مجھے یاد ہوگا.
میں نے 40 کا ذکر کیا تھا، آپ اس کو 50 پہ لے گئے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پارلیمانی کمیٹی میں فیصل آباد سے کچھ دوستوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح کور کمیٹی میں ہمیں پنجاب کی طرف سے بریفنگ ملی کہ جی وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے۔ پھر پنجاب کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے اپروچ کیا گیا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ریکاؤنٹ کی بنیاد پہ آپ سے سیٹیں لے لیں گے۔ لہٰذا اس لیے میں نے یہ بیان دیا، دیکھیں ہمارا فوکس ہونا چاہیے سینٹ۔ سر میں عرض کروں پہلے اس کا جواب تم ہونے دیں۔ ہمارا فوکس ہونا چاہیے 9 سیٹیں ہمارا ٹارگٹ ہے کے پی میں، اور 2 سیٹیں جنرل میں، ایک ٹیکنوکریٹ میں۔ پنجاب میں جو ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیان بازی کے چکر میں یہ ہمارے ایم پی ایس کو دیکھیں، اس میں الیکشن میں کون لوگ آئے ہیں؟ بڑے ہی ایسے لوگ آئے ہیں جو آزاد ہیں، کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کے کوئی ایم پی ایس نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن نتائج دیکھ لیں، محسن نقوی جیتے گا، کاکڑ جیتے گا، اور یہ جو تیسرا ہے واوڈا، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، اور یہ کہاں سے جیتیں گے؟ کے پی میں سرمایہ دار آئے ہوئے ہیں، پنجاب میں پیسے والے لوگ آئے ہوئے ہیں، لہذا یہ پوٹینشل ٹارگٹ ہمیں کریں گے تو ہمیں اپنے ووٹروں پہ، اپنے ایم پی ایس حضرات کے ساتھ کوارڈینیشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ سینٹ میں ہم ثابت کر سکے کہ خان گھر کے اندر ہیں، تنظیم نے، پارٹی نے باقاعدہ ڈیلیور کر دیا ہے، اور کوئی لالچ یا دھمکی یا دونس جو ہیں وہ ایم پی ایس کو متاثر نہیں کر سکی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک اور بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی اور اورنگزیب جو کہ وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ ہیں، یہ ہماری حکومت کی ضمانت ہے کہ وہ مطلب اگر ہماری حکومت میں ہے تو ہماری حکومت چلے گی۔ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کس نے ضمانت دی ہے؟ سر یہ جنہوں نے انہیں لگوایا ہے، جنہوں نے انہیں لگوایا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جیو بول پڑا، جیو کو داد دینی چاہیے۔ دیکھیے اگر پاکستان میں آپ کی داخلہ، خارجہ اور آپ کی معیشت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے تو حکومت کیا ہے؟ پھر تو بہتر ہے نواز شریف صاحب، اب آج کل مریم نواز کی مشیر پنجاب میں لگی ہوئی ہے تو وہ مشیر پنجاب ہیں، اور شہباز شریف کے لیے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے، شلوار شریف ہے۔